السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کرتے ہیں آج کا سبق کہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا ہو اردو زبان میں تو ہم اردو بولنے والوں کے لیے اللہ نے یہ بہت بڑی آسانی رکھی ہے کہ چونکہ ہماری اردو زبان عربی سے نکلی ہے، اس میں بہت سارے الفاظ عربی کے ہیں، تو قرآن کریم کے الفاظ کا تقریباً 65% حصہ یہ اس قسم کے الفاظ ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اپنی عام روزمرہ اردو میں، اور تقریباً 15 سے 20% حصہ وہ ہے جو بار بار استعمال ہوتا ہے، اور باقی کوئی 15 سے 20% حصہ وہ ہے جو نیا استعمال ہوتا ہے۔ یہ پورا کنسیپٹ پہلے محترم عطاء الرحمن ثاقب صاحب رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں، بلکہ شہید، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت دے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، جنہوں نے لاہور میں قرآن کریم کے ترجمہ تفسیر کی کلاسز شروع کیں اور اس سلسلے کی ابتدا کی، اور بہت سارے لوگ ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے کلاسز میں۔ تو انہوں نے اس سلسلہ شروع کیا، پھر حافظ عبدالوحید صاحب انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور انہوں نے اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھیں، آسان گرامر کی، لغت و تیسیر القرآن، اور پھر اس سلسلے کو پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب پنجاب یونیورسٹی میں جو ہوتے ہیں، انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ تو یہ پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب انہوں نے یہ قرآن کریم اور اس کا ترجمہ رنگوں کے اندر انہوں نے اس کو پبلش کیا، تو یہ پورا قرآن کریم جو ہے یہ پرنٹ ہو چکا ہے مصباح القرآن کے نام سے۔ میں اگر اس کے شروع میں آؤں تو اس کا نام ہے مصباح القرآن، اور یہ مصباح القرآن پروفیسر عبدالرحمن طاہر صاحب کا کیا ہوا ترجمہ ہے، بیت القرآن سے یہ چھپا ہے، لاہور سے۔ تو یہ ایک ایک پارہ کر کے بھی چھپا ہے، اور شاید پورے قرآن کریم کے طور پر بھی یہ چھپ چکا ہے۔ میں نے یہ پارہ نمبر 7 ہے، اس پارہ نمبر 7 کا لنک میں نے LMS میں دیا ہوا ہے، آپ لوگ بھی وہاں سے اس پارہ نمبر 7 کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو 3 رنگوں کی مدد سے پہلی بار گرامر کے بغیر صرف علامات کے ذریعے ترجمہ قرآن کا جدید اور منفرد انداز۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ ہم اردو دان طبقے کے لیے سیکھنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ تو پھر ان کا یہی دعویٰ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ وہ الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 65% ہے۔ ان الفاظ کو سیاہ رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے، یہ مصباح القرآن سے استفادہ کا طریقہ، یہ ہر پارے کے شروع میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو پہلی قسم انہوں نے رکھی ہے سیاہ الفاظ کی، جن کو انہوں نے بلیک انک سے لکھا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جو خالصتاً عربی زبان کے ہیں، اردو میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن البتہ کثرت استعمال کے باعث بار بار سن کر یاد ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کے بارے میں بہت فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ 20% الفاظ ہیں، تو یہ بار بار استعمال ہوں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو ان پاروں میں انہیں نیلے رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور تیسری قسم کے الفاظ وہ ہیں جو بالکل نئے ہیں، انہیں خوب یاد کرنے کی ضرورت ہے، گویا کہ یہ ووکیبلری ہے جس کا روزانہ اضافہ ہوگا۔ تو ایسے الفاظ تقریباً 15% ہیں، ان کو سرخ رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے۔
تو اس طرح کر کے انہوں نے یہ ترتیب دیا ہے. آپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ تمام کے تمام پارے، 30 پارے. ہماری ویب سائٹ ہے جس کا اوپر لنک ہے www.kitabussunnat.com. یہ ویب سائٹ ہمارے ادارے سے ہی اسلامک ریسرچ کونسل کے زیر اہتمام جاری ہے، اور 10-15 سال سے یہ اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے kitabussunnat.com. اس ویب سائٹ میں یہ 30 کے 30 پارے موجود ہیں. تو میں نے LMS میں جو 7ویں پارے کا لنک دیا ہے وہ اسی ویب سائٹ سے دیا ہے. اس لنک پہ جا کر کتاب و سنت سے باقاعدہ اسے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگا. یہ میں LMS میں آتا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ دیکھیے، یہ آپ کا کورس ہے ٹرانسلیشن آف قرآن کا. اس میں جو ہمارا ویک چل رہا ہے، اس میں ایک تو ہماری زوم کلاس کا لنک ہے. آپ روزانہ یہاں آپ کو لنک دیا جائے گا، اس لنک سے آپ نے آنا ہے. یہ میں نے بار بار استعمال ہونے والے الفاظ یہ میں نے ترتیب دیے ہیں، کوئی 50 کے قریب الفاظ ہیں. تو آپ ان کو بھی یاد کر سکتے ہیں، اور ویسے یہ آپ کو مصباح القرآن میں بھی مل جائیں گے. اچھا، یہاں آپ دیکھیے اوپر یہ اناؤنسمنٹ ہے جس میں کچھ کورس کی بنیادی تفصیلات ہیں، اور نیچے ترجمہ قرآن کے بارے میں آپ کو ویلکم کیا گیا ہے اس کورس میں. اور پھر اس کے بعد قرآن کورس آؤٹ لائن ہے. اس میں یہ پورا کورس کا بریک اپ ہے کہ ہم نے روزانہ کتنی آیات پڑھنی ہے، کتنا ترجمہ پڑھنا ہے، اور ہمارا سلیبس کیا ہے. پوری تفصیلات آپ کو یہاں ملیں گی. اور یہ تفسیر احسن البیان یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور مصباح القرآن پارہ 7 یہ آپ اس لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ بھی، اور اوپر بھی کلک کروں تو یہ آپ کو kitabussunnat.com میں لے جائے گا. تو یہاں سے ڈاؤن لوڈ میں آپ آئیں گے، یہ مصباح القرآن پارہ 7 ہے، اور یہاں ڈاؤن لوڈ سرور 1 سے یا ڈاؤن لوڈ سرور 2 سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. میں نے چونکہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس لیے میں اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتا. تو اس طرح کر کے آپ تفسیر احسن البیان ہو، یا آپ یہ مصباح القرآن کا پارہ 7 ہو، یا میں نے آپ کو جو بھی کوئی اور ڈیٹا، کوئی اور بک وغیرہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی، میں اسی طریقے سے آپ کو دوں گا. تو یہ پارہ 7واں پارہ یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ اپنی تیاری بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سیاہ رنگ کے الفاظ وہ ہیں جو اردو میں بار بار استعمال ہوتے ہیں. نیلے الفاظ وہ ہیں بلو کلر میں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو ریڈ کلر کے یا پرپل کلر کے یہ جو ورڈز ہیں یہ نئے الفاظ ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو بلیک انک میں جو ورڈز ہیں، مثلا کہتے ہیں الحمد، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ. کیسے استعمال ہوتا ہے انہوں نے نیچے اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں، جیسے حامد، محمود، حمد و ثنا، حمد و نعت. تو حمد اللہ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح خلق، انہوں نے خلق کی اردو میں وضاحت کی ہوئی ہے، السماوات، الارض، اسی طرح یہ وضاحتیں کی ہوئی ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے قرآن کریم کو سمجھنا کچھ آسان ہو جاتا ہے. تو میرا دل ہے کہ شروع کی کچھ کلاسز میں اس پارے کو شیئر کر کے ہم اس پارے سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. کل ہم نے سورت کے شروع سے شروع کیا تھا. جی اس کے ایگزامز کس طرح ہوں گے، اس کے تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں. یہ ساری تفصیلات آپ کو پتہ لگ جائیں گی آہستہ انشاءاللہ، آہستہ آہستہ. تو اسائنمنٹس بھی ہوں گی، کوئزز بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم ایگزامز بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ جس کا وقت آتا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ وضاحت کر دی جائے گی آہستہ آہستہ. یہ ساری چیزیں آن لائن ہوں گی؟ جی جی انشاءاللہ، کیونکہ ہم آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو آن لائن ہی ہوں گی. جی جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے
وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور پیدا کیا۔ جعل کا عام طور پہ معنی بنانا کرتے ہیں، لیکن میں نے کل وضاحت کی تھی آپ کے سامنے کہ لغت کی روح سے، گرامر کی روح سے جب جعل کے دو مفعول آئیں تب پھر جعل بنانے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اگر جعل کا ایک مفعول ہو تو پھر جعل پیدا کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں جعل کا معنی ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اور اس نے پیدا کیا الظلماتی، اندھیروں کو، والنور، یہ اسی پر عطف ہے، اور نور کو۔ کل میں وضاحت کر چکا ہوں کہ السماوات کو جمع کیوں استعمال کیا گیا، الارض کو واحد کیوں استعمال کیا گیا، الظلمات کو جمع کیوں استعمال کیا گیا، نور کو واحد کیوں استعمال کیا گیا۔ تو اللہ نے اپنی عظمت، اپنی تعریف، اپنی شان بیان کر کے اللہ نے اپنی تعریف بیان کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین اتنی عظمت کے ہیں، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ برابری کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کے ساتھ لوگوں کو برابر ٹھہراتے ہیں، تو یعنی شرک کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک شکوہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہر انسان کو، اللہ ہی ساری نعمتیں دیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، ہر قسم کا رزق، انعام، تدبیر اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ کے ساتھ ہی عبادت کا تعلق رکھنا چاہیے، بندگی کا، لیکن لوگ کتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ہی بندوں کو، اللہ کی ہی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، اور عبادت اور بندگی کی جو صورتیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ ایک اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس معاملے میں برابر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور انہیں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین، اب دیکھیے ہوا، الذی اور خلق کے آگے کم جو ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ ہوا کا مطلب وہ، یہ ایک شخص کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے یہ ضمیر۔ الذی وہ ہے، وہ ذات ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے، خلق تخلیق، خالق مخلوق، اردو میں استعمال ہوتا ہے پیدا کیا، کم تمہیں، اے انسانوں، من طین، من کا مطلب سے، طین مٹی، ثم قضا اجلا، ثم پھر، بار بار استعمال ہوتا ہے، قضا پھر فیصلہ کیا، مقرر کیا، قضا قاضی فیصلہ کرنے والا، تو فیصلہ کرنا، مقرر کرنا، پھر اس نے مقرر کیا اجلا، ایک مدت کو، ایک اجل کو، یہ اجل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا آپ دیکھیے اجلا، دائی اجل، مہر معجل ہم کہتے ہیں، تو اجل جو ہے یہ ایک وقت کو کہتے ہیں، اور اجل سے مراد اصل میں یہاں موت ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی اجل آ گئی تھی، فلاں کا موت کا وقت آ گیا تھا، تو اجل سے مراد وقت، مدت۔ ایک مہر ہوتا ہے شادی پر جو بیوی کو دیا جاتا ہے، جس کو مہر معجل عین سے کہتے ہیں، وہ مہر ہوتا ہے جو جلدی دیا جاتا ہے، فوری، اور ایک مہر معجل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ جو یہاں نیچے لکھا ہے۔ مہر معجل وہ ہوتا ہے جو ایک مدت کے بعد دیا جاتا ہے، ایک وقت کے بعد دیا جاتا ہے، لیٹ دیا جاتا ہے، جس کی شریعت میں اجازت ہے۔ بس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کی ادا کرنے کی نیت ہی نہ ہو، ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے، مہر کو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اجلا مدت، وقت، و اجل مسمن، اور ایک مدت، ایک وقت، مسمن، مسمن یہ اسم سے ہے، اسم کا لفظی مطلب نام ہوتا ہے، اس کا لفظی مطلب ہے جس کا نام لیا گیا ہو، مسمن جس کا نام لیا گیا ہو، یہاں مراد یعنی جس کو مقرر کر دیا گیا ہو، ایک وقت جس کا نام لیا گیا ہو، یعنی اس کا نام لے کر اس کو مقرر کر کے اسے طے کر دیا گیا ہو، عندہ اس کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، ثم پھر انتم تم سب، تمترون
تم شک کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنی عظمت، اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان نظر آئے گی۔ اللہ اپنی شان بیان کرتے ہیں، اور اس شان بیان کرنا، یہ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، یہ در حقیقت اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ آپ کو قرآن کریم میں اکثر نظر آئے گا، اللہ فرمائیں گے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے زمین کے اندر نہریں جاری کیں، اللہ نے زمین کے اندر درخت، شجر، حجر اور ہر قسم کی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی، آسمان سے پانی برسایا۔ تو یہ تمام جو اللہ اپنی عظمت اور اپنی عظیم صفات اور اپنے انعامات جو انسان کے لیے ہیں، اللہ بیان فرماتے ہیں، اور اللہ بیان فرما کر گویا کہ یہ ثابت کرتے ہیں اس سے کہ یہ تمام ان چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان کی تدبیر کرنے والا اور یہ انعام کرنے والا بندوں پر، اور یہ رزق بندوں کو دینے والا، یہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب اللہ ان تمام چیزوں میں، جب اللہ اتنا عظیم ہے اور یہ تمام چیزیں اللہ اکیلے نے سر انجام دی ہیں، ان چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تو جب تخلیق میں، تدبیر میں، رزق میں، انعام کرنے میں اللہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ تو وہ کام ہیں جو خالق کے کام ہیں، جو خالق کو کرنے چاہیے اور خالق نے کیے ہیں، اور ان چیزوں میں خالق اکیلا ہے، تو پھر خالق کے ان انعامات کے نتیجے میں جو بندے پر، یہ سارے انعامات خالق کے، اللہ کے، ہمارے لیے ہیں، ہم بندوں کے لیے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کا سارا اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے مسخر کر دی ہیں، ہم انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ پھر اب تمہیں جواب میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تمہیں جواب میں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تمہیں جواب میں اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں یہ عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، شکر ہو، بندگی ہو، اللہ کی اطاعت کرنی ہو، اللہ کے احکامات کو ماننا ہو، تو یہ بندگی ہے جو بندے کا، مخلوق کا فرض ہے اللہ کے ان انعامات کے بالمقابل۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان اپنی عظمتیں بیان کر کے اللہ یہ ثابت کرتے ہیں، جب تخلیق، تدبیر، رزق، انعامات میں اکیلا کرتا ہوں جو خالق کے کام ہیں، تو پھر ان انعامات کے بدلے تمہیں جو اللہ کی عبادت، اللہ کا شکر کرنا ہے، تو اس شکر میں تم اللہ کے ساتھ، اس عبادت میں تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو۔ یہ قرآن کریم کا ایک عمومی انداز ہے، ہم پڑھیں گے قرآن کریم میں، آپ کو جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ انداز نظر آئے گا۔ میں انشاءاللہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ انداز آئے گا میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ تو جب اللہ رب ہونے میں اکیلا ہے، جس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں، تو پھر عبادت میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کی جائے؟ نظر و نیاز میں، دعا کرنے میں، توکل کرنے میں، ڈرنے میں، قسم اٹھانے میں، یہ تمام چیزیں عبادت کی صورتیں ہیں، جس طرح میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ واضح کروں گا۔ ان تمام چیزوں میں اوروں کو کیوں شریک کیا جائے؟ تو یہ قرآن کریم کا عام انداز ہے۔ تو اللہ اپنی عظمت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا۔ طین جو ہے یہ ایسی مٹی کو کہتے ہیں جو گیلی مٹی ہو، کیچڑ والی مٹی یا گیلی مٹی، مٹی کے اندر پانی ڈالا جائے، اس کو طین کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اصل میں مٹی کے لیے عربی زبان میں کافی الفاظ ہیں۔ ایک تراب ہے، تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، ایک طین ہے، طین گیلی مٹی کو کہتے ہیں۔ کئی الفاظ ہیں قرآن کریم میں مٹی کے لیے۔ تو انسان کی پیدائش میں تو تراب کا ذکر بھی ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں تراب سے پیدا فرمایا۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں طین سے پیدا فرمایا۔ تو بعض آیات میں ہے کہ اللہ نے ہمیں ٹھیکری جیسی مٹی سے پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں۔
ایسی مٹی جو پہلے خشک ہو، پھر اسے گیلا کیا جائے، پھر گیلا کرنے کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے رکھ دیا جائے، پھر وہ خشک ہو جائے گیلی ہونے کے بعد، وہ خشک ہو جائے. جب ایسی مٹی خشک ہوتی ہے تو پھر وہ تھوڑی سخت ہو جاتی ہے، ٹھیکری کی طرح وہ ہو جاتی ہے. پھر اگر اس کو بجایا جائے تو وہ بجتی ہے باقاعدہ، اس میں سے آواز آتی ہے. تو ایسی مٹی کو صلصال کہتے ہیں. اور اگر ایسی مٹی کو باقاعدہ آگ کے ذریعے زیادہ خشک کر دیا جائے تو پھر اسے فخار کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے لیے مٹی کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں. کسی جگہ تراب کا ذکر فرمایا، خشک مٹی، کسی جگہ طین کا ذکر فرمایا. زیادہ تر طین کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے، گیلی مٹی. کئی جگہ صلصال کا لفظ بھی ہے، کئی جگہ حمأ مسنون کا لفظ بھی ہے. سورہ نحل، سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں، جس کا مطلب ہے ایسی مٹی جس کو رکھ دیا گیا ہو بہت دیر کے لیے اور وہ پڑی پڑی بوسیدہ ہو گئی ہو، اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی ہو. ایسی مٹی کو جو سیاہ ہو چکی ہو، جو پڑی رہنے کی وجہ سے. اور پھر ٹھیکری کا ذکر بھی ہے، اور پھر ایسی مٹی کا ذکر بھی ہے جس کو باقاعدہ آگ پر تپا کر اسے خشک کیا گیا ہو. تو ان تمام مٹی کی قسموں کا ذکر ہے. تو انسان مٹی سے بنا ہے، اور جس مٹی سے بنا ہے اس مٹی کے اندر یہ ساری کیفیات آئی ہیں. پہلے وہ خشک تھی، پھر اس کو گیلا کیا گیا، پھر اسے پڑے رہنے دیا گیا، پھر وہ اتنی لمبا عرصہ پڑی رہی کہ وہ اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، وہ سیاہ ہو گئی، پھر خشک ہو کر ٹھیکری کی طرح ہو گئی، پھر باقاعدہ اس کو گویا کہ آگ پر مزید تپایا گیا. تو انسان اس مٹی سے بنا ہے. تو اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا. اب خلقکم، تمہیں اللہ نے مٹی سے بنایا. کم سے مراد انسان ہے. تو کیا سارے انسان اس مٹی سے بنے ہیں؟ تو اب بعض علماء کہتے ہیں کہ مخاطب سب انسانوں کو کیا ہے، اور مراد ہمارے بابا آدم، ہماری جو ہم سب کے باپ ہیں، جن سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، تو وہ مراد ہیں. یہ تو بات واضح ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو تو اس طریقے سے پیدا نہیں کیا گیا جس طریقے سے عام انسان پیدا ہوتے ہیں میاں بیوی کے ذریعے. تو سیدنا آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی کی ان تمام کیفیات جن کا میں نے ذکر کیا، ان تمام کیفیات سے گزار کر اللہ نے ان کا پتلا بنایا، اور پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو بعض مفسرین کہتے ہیں خلقکم، انسان کو مخاطب کیا، سب انسانوں کو، چونکہ مراد ان کے باپ ہیں. تو جب ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں، گویا کہ ہم سب بھی ان کی اولاد ہیں، گویا کہ ہم بھی مٹی سے ہوئے. جی جی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں آپ کو وقت دوں گا سوال کرنے کے لیے، آپ سوال کیجئے گا. تو میں سب کا جو ہے وہ مائک خراب کر رہا ہے. میں سوچا تھا کہ اگر میں مائک بند کر دوں سب کا، تو جی. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بابا آدم مراد ہیں، اور اگر وہ مٹی سے بنے ہیں تو ہم سب بھی مٹی سے بنے ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، ہر انسان بھی مٹی سے بنا ہے. وہ کیسے مٹی سے بنا ہے؟ اگرچہ انسان تو آپ کو پتہ ہے وہ سارے کے سارے میاں بیوی کے تعلق سے اور نطفے سے پیدا ہوتے ہیں، جو مرد عورت کا ملا جلا نطفہ ہوتا ہے. اس سے ہم بعد والے انسان اس سے پیدا ہوئے ہیں. وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو یہ نطفہ پیدا ہوتا ہے مرد عورت کے اندر، تو یہ نطفہ، اس کی بنیاد بھی مٹی ہے. کیسے اس کی بنیاد مٹی ہے؟ کیونکہ انسان جب خوراک استعمال کرتا ہے تو خوراک استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ خوراک انسان کے بدن میں بھی لگتی ہے، اس سے خون بھی پیدا ہوتا ہے، اس سے بدن بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اسی خوراک سے یہ نطفہ اور یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری خوراک جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ سب ساری کی ساری خوراک مٹی سے ہے. اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مٹی سے نہ ہو. یہ سبزیاں ہوں، پھل ہوں، گوشت، تو ہم جو گوشت استعمال کرتے ہیں جانوروں کا، یہ گوشت بھی ان جانوروں کا ہوتا ہے جو جانور چارہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ چارہ وغیرہ بھی مٹی سے نکلتا ہے. تو
اگر انسان نطفہ سے بھی پیدا ہو تو اس نطفے کی بنیاد بھی مٹی ہے، تو ہر انسان بھی مراد ہو سکتا ہے، ہم تمام مٹی سے ہیں، اور اس سے ہمارے باپ سیدنا آدم بھی مراد ہو سکتے ہیں اگر وہ مٹی سے ہیں۔ اللہ نے باقاعدہ ان کو مٹی سے بنایا، اگرچہ بعد میں ہم نطفہ سے بنے، تو اگر وہ مٹی سے ہیں تو گویا کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہم سب مٹی سے ہیں۔ تو اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم قضا اجلا، پھر مدت مقرر کی، اس مدت سے مراد موت کا وقت ہے۔ تو اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہر انسان کا، پیدائش سے پہلے ہی ہر انسان کا موت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت مقررہ اللہ کے پاس بھی ہے۔ اس وقت مقررہ سے مراد قیامت کا وقت ہے۔ پہلے اجلہ سے مراد ہر انسان کی موت کا وقت ہے، اور دوسرے اجل مسمن سے مراد قیامت کا وقت ہے، جو تمام انسانوں کے لیے، جو مر چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نہیں فوت ہوں گے قیامت تک ان کے لیے بھی ایک وقت مقررہ ہے، قیامت کا وقت۔ ویسے تو ہر انسان کی موت آپ سمجھیے اس کے لیے تو وہی قیامت ہوتی ہے، تو پہلے اجل سے مراد موت ہے اور اگلے اجل سے مراد قیامت ہے۔ ایک وقت مقررہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ ثم انتم تمترون، تم پھر بھی شک کرتے ہو۔ کس میں شک کرتے ہو؟ یعنی جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، تمہاری موت کا وقت مقرر کیا، تمہاری قیامت کا وقت مقرر کیا، تم اسی اللہ کی عظمت کے بارے میں شک کرتے ہو کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تو جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے، یہ بات تو عام انسانوں کی کو سمجھ آنے والی ہے کہ کسی چیز کو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر بعد میں پیدا کرنا، بعد میں اسی چیز کو دہرانا وہ آسان ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جب پہلی دفعہ پیدا کر چکے ہیں اللہ رب العالمین، تو پھر اللہ کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے جس میں تم شک کرتے ہو۔ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے جب ہم مٹی بن جائیں گے تو پھر ہمیں اس مٹی سے کون پیدا کرے گا؟ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی، وفی الارض، اور زمین میں بھی۔ وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کیا اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ زمین میں بھی موجود ہیں، یا اللہ ہر جگہ موجود ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ سے مراد یعنی وہ اللہ ہیں، یعنی ان کی وہ اللہ ان کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ وَهُوَ اللَّهُ اور وہ اللہ ہیں آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں بھی، یعنی ان اللہ کی عبادت آسمانوں میں بھی ہوتی ہے اور زمین میں بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر دیکھیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنی چاہیے، تو قرآن کریم کی دیگر آیات اگر دیکھیں ان سے اس آیت کریمہ کی تفسیر ہوتی ہے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 84، اس کو سورہ زخرف بھی کہتے ہیں، اس کو سورہ مؤمن بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی آیت نمبر 84 ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہ وہ ذات ہیں، آسمانوں میں بھی وہ الہ ہیں، یعنی جن کی عبادت ہوتی ہے آسمانوں میں۔ آسمانوں میں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ وہ تو تھکتے ہی نہیں ہیں۔ اور فی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہ الہ ہے، زمین میں انسان، جانور اور تمام مخلوقات، جن، تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آسمانوں میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، زمین میں بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو جو یہاں مراد ہے سورہ زخرف میں، وہی یہاں مراد ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی وہی معبود ہے، دونوں جگہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ ورنہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ بذات ہی آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں، یا جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے عقل و منطق کے صریح خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن کریم کی 7 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ،
رحمان عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ عرش یہ اس کائنات کی سب سے بلند مخلوق ہے جو آسمانوں سے بھی اوپر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر سب سے بلند عرش ہے۔ اللہ عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ثم استوى علی العرش، قرآن کریم کی 7 آیات میں یہ باقاعدہ صراحت موجود ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین کو العلی قرار دیا گیا۔ العلی کا مطلب سب سے بلند۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔ قرآن کریم میں بھی سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو سب سے بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہیں شان کے اعتبار سے بھی اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی۔ موضوع لمبا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بذاتی ہی عرش پر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، عرش پر ہیں جو سب سے بلند ہے۔ اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی قدرتیں اور اللہ کا علم اور یہ سب چیزیں ہمیں آسمان میں بھی ملتی ہیں، زمین میں بھی ملتی ہیں۔ اور یعنی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے آسمان والوں کو بھی دیکھتا ہے، زمین والوں کو بھی دیکھتا ہے، پوشیدہ باتیں بھی سنتا ہے، جہری باتیں بھی سنتا ہے، اسی لیے یہ آگے علم کا ذکر ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ چیزوں کو، وجہرکم اور تمہاری علانیہ چیزوں کو، تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی، تمہاری سرگوشیوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور تم جو اونچی آواز سے بات کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ ایک کمائی ہم دنیا کے اندر دنیاوی کمائی کرتے ہیں، اللہ وہ بھی جانتے ہیں، اور ایک کمائی وہ ہے جو ہم آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جو نیک برے اعمال کرتے ہیں یہ آخرت کی کمائی ہے۔ تو ہماری ہر قسم کی دنیاوی کمائی اور آخرت کی کمائی، اللہ ہر چیز سے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ کا علم وہ آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے جو ہے وہ آسمان و زمین والوں سب مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی عبادت آسمانوں میں بھی ہوتی ہے، زمین میں بھی ہوتی ہے۔ وما تأتيهم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس، وما واو اور ما نہیں، تأتی آتی ہم ان کے پاس یعنی لوگوں کے پاس، یعنی یہاں ہم سے مراد عام طور پر کفار، قرآن کریم کے اولین مخاطب مکہ کے لوگ تھے، تو مکہ کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، عام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں شکوہ کے انداز میں کہ اور نہیں آتی ان کے پاس، لوگوں کے پاس، من آیتن نشانی سے، یعنی کوئی بھی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، نہیں آتی لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے معرضین، انکار کرنے والے، اعراض کرنے والے۔ معرضین اعراض کرنا، اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑ لینا، توجہ نہ کرنا، اس کو اعراض کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اللہ نے لوگوں کو رزق دیا، اللہ نے ہر قسم کا انعام کیا، ہر قسم کی دعائیں اللہ سنتے ہیں، اللہ نے نعمتوں کی انتہا کی ہے، اور آگے سے لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور اللہ کی طرف سے کوئی نشانی اترے، کوئی آیت اترے تو وہ ہر آیت سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، ہر آیت سے بھی اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، معجزات کو نہیں مانتے، وہ منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ نہیں اعراض کرنا چاہیے لوگوں کو، لیکن لوگ کرتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، پس قد تحقیق، یقیناً، یہ زور دینے کے لیے آتا ہے اپنی بات میں، پس تحقیق، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، بالحق حق کو، لما جاءهم جب بھی وہ آیا ان کے پاس، جب بھی حق ان کے پاس آیا، معجزے کی صورت میں یا قرآن کریم کی آیات کی صورت میں۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے، قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ حق ہے۔ جب بھی ان کے پاس حق آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں، جب بھی ان کے پاس حق آیا اس کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ حالانکہ بندے کا اصل کام کیا ہے کہ بندہ
حق کی تصدیق کرے اور بندہ باطل کی تکذیب کرے. صحیح بات کی تصدیق کرنی چاہیے، حق کی تصدیق کرنی چاہیے، یہی انسان کو لائق ہے. لیکن لوگوں نے، کفار نے اللہ کی آیتوں سے، معجزات سے اعراض کیا، اور جب بھی ان کے پاس حق آیا، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو، چاہے وہ نبی انہیں اللہ کے احکامات سناتے ہوں، معجزات دکھاتے ہوں، جو بھی ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. تو یاد رکھیے کہ حق کو جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم شرک ہے. تو حق کو جھٹلانا، اللہ کی قرآن کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے نبی کو جھٹلانا، یہ بھی شرک کے برابر جرم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے. تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا اور حق کو جھٹلانا یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے، کفار نے، مشرکین نے اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس حق آیا انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، مانا نہیں. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پس ان قریب، پس سوف ان قریب، یأتی آئے گی، ہم ان کے پاس، انباء خبریں، ما كانوا به يستهزئون جو وہ تھے ساتھ اس کے مذاق اڑایا کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر حق کو جھٹلا رہے ہیں اور ہنستے کھیلتے، مذاق اڑاتے، پرواہ نہ کرتے حق کو جھٹلا رہے ہیں، حق کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مذاق اڑانے دو، کوئی بات نہیں، ان قریب ان کے پاس جس کی یہ مذاق اڑاتے تھے اس کی خبریں آ جائیں گی. ان کو پتہ لگے گا کہ پچھلی قوموں نے جو مذاق اڑایا، پچھلی قوموں کی خبروں کا ان کو پتہ لگے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پچھلی قوموں کے اللہ تعالیٰ نے حالات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ کس طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور کس طرح پھر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی. وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر چیخ کا عذاب آیا. وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے. قرآن کریم میں اس قسم کی آیتیں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی، خاص طور پہ مکی صورتوں میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جھٹلا رہے ہیں، یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، تو پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ بھی مذاق اڑاتے رہے حق کا. ان قریب ان کو خبریں آئیں گی، اور ان قریب اس قسم کی خبروں سے اور اس قسم کے انجام سے انہیں بھی واسطہ پڑے گا. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم، الم یروا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا. آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، یروا انہوں نے دیکھا. کم کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن بستیوں سے. قرن کا لفظی مطلب ہوتا ہے ایک لمبا عرصہ. ایک عام طور پر ایک صدی کو قرن کہتے ہیں عربی زبان میں، ایک صدی کے قریب جو زمانہ ہوتا ہے اسے قرن کہتے ہیں. اس کی جمع قرون آتا ہے، قرون آتی ہے اس کی جمع. چونکہ عام طور پر ایک لمبے زمانے میں، ایک صدی میں ایک قوم پوری ختم ہو جاتی ہے، نئی قوم آ جاتی ہے، تو کئی دفعہ قرن جس کا اصل مطلب لمبا زمانہ ہے، ایک صدی کے قریب زمانہ، تو کئی دفعہ قرن سے قوم مراد لے لی جاتی ہے کہ ایک صدی کے اندر، آج سے ایک صدی پہلے پوری پرانی نسل موجود تھی، آج جو موجود ہے ان میں سے شاید کوئی بھی موجود نہ ہو. آج ایک صدی کے بعد، آج 2020 ہے، تو 1920 میں پورے 100 سال پہلے، ایک قرن پہلے پوری ایک نئی قوم، پرانی قوم آباد تھی. 100 سال کے بعد، ایک قرن کے بعد آج ایک پوری نئی قوم آباد ہے. تو قرن کا لفظی مطلب لمبا عرصہ. تو چونکہ اس لمبے عرصے میں ایک پوری قوم جو ہے وہ ختم ہو کر نئی پوری قوم آ جاتی ہے، تو قرن سے مراد قوم بھی لے لی جاتی ہے، امت. اور تو اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یہ کفار مکہ نے،
جو انکار کرنے والے ہیں، کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن، امتوں سے. ہم یہاں اب قرن کا معنی امت کریں گے، قوم کریں گے، ورنہ قرن کا اصل مطلب میں بتا چکا ہوں. قرن کا اصل مطلب ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے، صدی. یہاں امت یا قوم مراد ہوگی. کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن، قوم سے یعنی قوموں سے. مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں جگہ دی تھی زمین میں، ہم نے انہیں زمین کے اندر بڑا مقام دیا تھا. ما لم نمکن لکم، جو نہیں ہم نے تمہیں جگہ دی، یعنی ہم نے انہیں زمین کے اندر اتنا مقام دیا تھا، اتنی آسائشیں اور اتنے وسائل دیے تھے. اے قریش، ہم نے تمہیں وہ وسائل اور وہ آسائشیں نہیں دی جو ان کو دی تھی. ان کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس صلاحیت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے، وہ تم سے زیادہ نعمتوں میں تھے، تم سے زیادہ طاقتور تھے. جس طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، وہ طاقت میں بھی ہم سے زیادہ تھے، وہ صلاحیت میں اور بہت ساری چیزوں میں، ترقی میں بھی بہت ساری چیزوں میں وہ قریش مکہ سے آگے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی اپنی طاقت پر، کبھی اپنے مال پر، کبھی اپنے جتھے پر بھروسہ نہ کرنا. ہم نے تم سے پہلے جن بستیوں کو ہلاک کیا، ہم نے انہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ ان کا جتھا مضبوط تھا. ہم نے زمین میں ان کے قدم تم سے زیادہ جمائے تھے. قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے پچھلی قوموں کو، قریش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پچھلی قوموں کو تم سے 10 گنا زیادہ نعمتیں دی تھیں. وما بلغوا معشار ما آتیناہم، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے ان کو نعمتیں دی تھیں. جب ان کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں، جب وہ ان نعمتوں کی وجہ سے، اس مال و دولت کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے، جب انہوں نے اللہ کے نافرمانی کی، تو تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تمہارے پاس طاقت، مال و دولت، اقتدار، زمین پہ جو قدم جمے ہوئے ہیں تمہارے، پچھلی قوموں کے مقابلے میں یہ چیز کم ہے تمہارے پاس. تو ہم نے انہیں زمین میں جگہ دی تھی جو ہم نے تمہیں جگہ نہیں دی. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور بھیجا تھا ہم نے آسمان کو. السماء کا لفظی مطلب بلندی. عام طور پہ ہم اس کا معنی آسمان کر لیتے ہیں، ورنہ السماء سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے، السماء سے مراد بادل بھی ہو سکتے ہیں، اور السماء سے مراد چھت بھی ہو سکتی ہے. سیاق و سباق کے مطابق معنی متعین ہوتا ہے. اور بھیجا ہم نے السماء، بادلوں کو، علیہم ان کے اوپر، مدرارا موسلادھار، یعنی ان پر تو بارشیں بھی ہوتی تھیں، جو ہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس سے زراعت، پرانے دور میں زراعت جو ہے یہ سب سے یہ بڑی نعمتوں میں شمار ہوتی تھی، اور عام طور پہ قوموں کی مال و دولت کا، ترقی کا ایک بڑا ذریعہ بارش ہوتی تھی، اور آج بھی صحیح اگر استعمال کیا جائے بارش کا. اللہ فرماتے ہیں قریش، تم پر تو بارش نہیں ہوتی اتنی، تم تو پہاڑی علاقے میں بستے ہو، تمہارے ہاں تو زراعت نہیں ہے. ہم نے ان کو ایسی سبزہ اور ایسی زرخیز زمینیں عطا کی تھیں جن پر بارش بھی ہوتی تھی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنایا تھا نہروں کو جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں، یعنی وہاں سے لہلہاتی فصلیں، زرخیز زمین، اوپر سے بارشیں، اور پھر درمیان سے نہریں، دریا جاری ہوتے تھے. کتنا خوبصورت منظر ہوتا تھا، کتنی مال و دولت اور کتنی اللہ کی نعمتیں تھیں ان کے پاس. تمہارے پاس تو نعمتیں اس کا عشر و شیر بھی نہیں ہے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. جب انہوں نے گناہ کیے، پچھلی قوموں نے، جو مال و دولت میں، جو ترقی میں، جو انعامات میں تم سے زیادہ تھے، جب انہوں نے گناہ کیے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو پھر ہم تمہیں کیسے چھوڑیں گے اگر تم بھی ان کے جیسے کام کرو گے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد، قرنن قوم. میں بیان کر چکا ہوں، قرن کا لفظی مطلب لمبا زمانہ ہوتا ہے، لیکن یہاں قوم مراد ہے. ہم نے پیدا کی ان کے بعد قوم آخرین، دوسری، یعنی ان کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، حالانکہ ان کے پاس بڑے وسائل تھے. اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کرنے کے بعد نئی قومیں پیدا کر دیں. تو اے قریش مکہ، تمہارے پاس وسائل بھی کم ہیں، تمہارے پاس جتھا بھی کم ہے، تم پر تو بارشیں اور یہ زرخیز زمین اور یہ چیزیں بھی کم ہیں. تو اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کیا تم اپنے مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے؟ پرانی قومیں نہیں بچ سکیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم کیسے بچو گے؟ قیاس کرو اپنے آپ کو پرانی قوموں پر،
پرانی قوموں کے واقعات کو قریش مکہ بھی جانتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ کے نافرمان قومیں تباہ ہوئی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دوست تو نہیں ہو، تم اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں. تو کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ سوال کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو الفاظ آتے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی تھی، جی تو ان کے نیچے سے کیا مراد ہے؟ کہ مطلب کوئی وہ اوپر پوزیشن پہ ہوتے تھے یا کیا اس سے صحیح فہم ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو نہر ہوتی ہے وہ انسان زمین کے اوپر انسان چلتا ہے، تو جب نہر ہوتی ہے وہ تو زمین اور زمین کے لیول پہ ہوتی ہے، تو نہر تو نیچے ہی ہوتی ہے. اور نیچے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کی ہے. اور عام طور پر جب نہروں کا ذکر آتا ہے تو درختوں کے ساتھ اور لہلہاتے باغوں کے ساتھ نہروں کا ذکر آتا ہے. تو جنت کا تذکرہ بھی قرآن میں آتا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. تو اوپر درخت ہوتے ہیں، اوپر خوشنما باغات ہوتے ہیں لہلہاتے، اور نیچے نہریں بہتی ہیں. تو یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے، بڑی واضح ہے.